اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، دیگر جتنے بھی اسٹاف ہیں، سب کو السلام علیکم. آپ سب لوگوں کے علم میں ہے جو پرسوں رات گل پلازا پہ جو سانحہ ہوا ہے اور اس سانحے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. جب میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں تو لگ بھگ کوئی 2 دن سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. تقریباً 40 گھنٹے ہو چکے ہیں اس انسیڈنٹ کو، اور ابھی بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا چکا ہے. ابھی تک کی جو صورتحال ہے کہ آگ پہ قابو نہیں پایا جا چکا ہے. ایک تصویر جو صوبہ سندھ کی پیش کی جاتی ہے اسلام آباد میں بیٹھ کر، ایک وہ رخ ہے جو حکمرانوں کی جانب سے جو تصویر کشی کی گئی اس پورے صوبہ سندھ کی، کہ سندھ میں کتنی خوشحالی ہے، سندھ میں لوگ کتنے خوشحال ہو چکے ہیں، ان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس میں کتنا اپلفٹ آ گیا ہے، وہ بتایا گیا ایک پریزنٹیشن کی صورت میں کہ ہم نے 17 سالوں میں کون کون سے تیر چلا دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک عام سندھی، چاہے وہ شہری سندھ سے تعلق رکھنے والا ہو یا دیہی سندھ سے تعلق رکھنے والا شہری ہو، وہ جو ہے وہ کتنی خوشحال زندگی گزار رہا ہے. وہ پریزنٹیشن جو اسلام آباد میں پیش کی گئی وہ ایک خیالی تصویر تھی، اور حقیقتاً اس صوبے کا باسی، اس شہر کا رہنے والا کیا بھگت رہا ہے، وہ ہے اس کی عملی جو تصویر ہے، وہ ہے گل پلازا پہ ہونے والا انسیڈنٹ ہے. کہ ایک جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی خوشحالی کر دی ہے، 17 سالوں میں سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی ہے، اور پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو پروونشل کیپٹل ہے اس صوبے کا. اس پروونشل کیپٹل میں ایک مصروف ترین شارع محمد علی جناح روڈ پر واقع گل پلازا، جو کہ ایک مشہور شاپنگ سینٹر ہے، اس میں نہ صرف کراچی والے بلکہ پورے سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں، پنجاب سے لوگ آتے ہیں، خریداری کرتے ہیں. اس کا حال یہ ہے کہ 40 گھنٹے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور آگ پہ قابو نہیں پایا جا رہا ہے. یہ ہے وہ خیالی تصویر، اور اس کی عملی شکل جو ہے وہ آپ کے سامنے گل پلازا پہ نظر آ رہی ہے کہ وہ نظام، جس نظام کے تحت یہاں پر لوگوں کو سہولت دینے کے دعوے کیے جاتے ہیں، وہ ایکسپوز ہو کر رہ گیا ہے. آپ نے دعویٰ کیا کہ 17 سالوں میں آپ نے خوشحالی اس سندھ میں، صوبہ سندھ میں لے آئے ہیں، تو اس کو کمپلیٹ میں اس طرح کر دیتا ہوں. اس پریزنٹیشن میں کچھ پوائنٹس تھے جو شاید مجھے لگتا ہے کہ سندھ کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو، اب ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ کروڑاں روپے کے جو ہے وہ ٹکٹس جاری کر کے یہاں سے لوگوں کو اسلام آباد لے جایا جائے، ٹھنڈی مشینوں میں بٹھایا جائے، پھر بڑے بڑے اینکرز بھی آئیں، پھر جو ہے ڈپلومیٹس کو بھی بٹھایا جائے. بھائی ایک حقیقت جو ہم یہاں بتا سکتے ہیں عوام پاکستان کو، وہ یہ ہے کہ 17 سال کے اقتدار میں آپ نے اس شہر کراچی کو، جو کہ پروونشل کیپٹل ہے، 17 بوند پانی نہیں دیا ہے. یہ ہے حقیقت، یہ ہے بالکل حقیقت. اس میں کوئی، اور میں جتنی باتیں یہاں کر رہا ہوں وہ فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ ہے، کوئی سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا ہوں. انتظامی نااہلی ہے، اس کو پہلے بھی بتاتے تھے متحدہ قومی موومنٹ، آج بھی بتا رہے ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی بتاتے رہیں گے کہ 17 سال کے اقتدار میں آپ نے 17 بوند پانی نہیں دیا اس شہر کو. 17 سال کے اقتدار میں سندھ میں بڑے 17 ہسپتال نہیں دیے ہیں آپ نے. 17 سال کے اقتدار میں 1700 ماڈل اسکول نہیں ہیں اس صوبہ سندھ میں. 17 سال کے اقتدار میں 1700 پبلک ٹرانسپورٹ جو بسیز ہیں وہ نہیں دیے ہیں آپ نے، اور باتیں کرتے ہیں جی ہم نے بڑی خوشحالی کر دی ہے. بہت خوشحالی والی باتیں کی ہیں، بڑا ایک اچھے والی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی. وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ گل پلازا میں جل گئی. گل پلازا والے انسیڈنٹ پہ آ کے آپ کی ساری رپورٹنگ، آپ کا سارا امپریشن اور آپ کی وہ ساری پریزنٹیشن کہ جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، وہ سب جل کے خاکستر ہو گیا ہے. آپ
یہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے یہ ایسے انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں؟ آپ سب کو سمجھ میں آنا چاہیے بھائی. آگے دنیا بھر میں ہر جگہ پہ لگتی ہے, اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے, کہیں کوتاہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے کہیں شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, کہیں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے. فیئر انف. مگر اس آگ پہ قابو پانے کا جو میکینزم ہے, اگر میں شہر کراچی کی بات کروں تو میٹروپولیٹن کارپوریشن موجود ہے, اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے, وہ ہے ذمہ دار کہ اس فائر کو وہ بجھانے میں اپنا کردار ادا کرے. ہم کوئی 1 دہائی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یہ بات تواتر سے کرتی ہوئی آ رہی ہے کہ خدا را 3rd ٹیئر گورنمنٹ کو فائنینشلی امپاور کریں. 3rd ٹیئر گورنمنٹ کو فائنینشلی امپاور جب تک آپ نہیں کریں گے تو یہ وہ سارے مسائل ہیں. آج میرا شہر دنیا کے تیسرے بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام موجود ہے. گل پلازا میں حادثہ ہو جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, سانحہ ہو جاتا ہے, 40 گھنٹے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, فائر ٹینڈرز موجود ہیں, اسنوکل موجود ہیں. چونکہ فائر جو بریگیڈ کا محکمہ ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی ہے, ان کو ویل اکوپڈ نہیں کیا ہوا ہے. وہ جو فائر فائٹر آگ بجھا رہے ہیں وہ ان کے پاس کوئی اکوپمنٹس موجود نہیں ہے. لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے, ہم سب باتیں کرتے ہیں, مگر کیا اس کے ایم سی کے ذیلی ادارہ جو ہے وہ کیا ویل اکوپڈ ہوا ہوا تھا؟ نہیں ہوا ہوا تھا جناب. وہ اپنی ہمت سے آگ بجھا رہے ہیں, فائر فائٹر اپنی ہمت سے آگ بجھا رہے ہیں, ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے, ان کا تو رسک الاؤنس تک نہیں دیا جاتا ہے. وہ اپنی جانوں پر کھیل کر ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کل فرقان کی ڈیتھ ہوئی ہے, میں اس کے نماز جنازہ میں موجود تھا. وہ اپنی ہمت سے آگ بجھا رہے ہیں جناب, اس کے علاوہ حکومتی کوئی سپورٹ نہیں ہے ان کو. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک نظام جو موجودہ دیا ہوا اس صوبے میں نظام بلدیاتی نظام, یہ مالیاتی طور پہ خود مختار نہیں ہے. 1 دہائی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے تواتر سے یہ بات کی جا رہی ہے. میں نہ مانوں کی پالیسی پیپلز پارٹی کی, جناب گل پلازا کا انسیڈنٹ بتا رہے ہیں کہ ہماری بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام اس صوبے پر امپوز کر دیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کہنے کو سب ٹھیک ہے جی, سب اچھا ہے, میں تو اختیارات کا رونا نہیں روتا. یہی کہا جاتا ہے نا, اختیارات ہیں جی, بڑے اختیارات ہیں, خاک اختیارات ہیں. آپ لوگوں کی جانیں نہیں بچا سکے ہیں. ایسے اختیارات کا کیا اچار ڈالنا ہے لوگوں کو کہ جس میں آپ لوگوں کی جانیں نہیں بچا سکے؟ 50 سے زائد جو میڈیا کوٹ کر رہا ہے نمبر جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. یا لوگوں کی جان زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا آپ کو یہ جو نظام بنایا ہوا انہوں نے مقامی حکومتوں کا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اور حکمراں جماعت کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس نظام کو امپوز کرنے میں سہولت کاری کی وہ بھی ذمہ دار ہیں. کیوں ایسا لولا لنگڑا بلدیاتی نظام جب 2022 میں امپوز کیا جا رہا تھا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے, شہر کا سودا کیا ہے ان لوگوں نے. یہ لولا لنگڑا بلدیا, اگر مجھے بتائیں نا, یہ کے ایم سی کے پاس جو فائر ٹینڈرز اور نوکلز موجود ہیں وہ بھی تو وفاقی حکومت سے, ہماری جانب سے جب ہم وفاقی حکومت کا حصہ تھے 50 سے زائد جو ہیں دیے گئے. اس کے علاوہ خود کے ایم سی میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ پروکیور کر سکے, خرید سکے, چیزیں لے سکے؟ کتنی کیپیسٹی بلڈنگ ہو گئی ہے بھائی. یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ اختیارات نہیں ہیں, مالی وسائل نہیں ہیں, انفراسٹرکچر سیس کے پیسے, کراچی کا پیسہ ہے نہیں دیا جاتا ہے, پروونشل فائنانس کمیشن ہے, ہر ڈویژن ہر ڈسٹرکٹ کا پیسہ ہے نہیں دیا جاتا ہے, صوبائی حکومت اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے. یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کب تک ایک ہی بات ریپیٹیشن کے ساتھ ہوتی رہے گی اور آپ کے کانوں پہ جو نہیں لگیں گی؟ اور کتنی جانیں چاہیے بھائی, اور کتنا مالی نقصان چاہیے؟ آپ کی ساری 17 سال کی حکومت جو ہے وہ ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہے, ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہے. میں آج بھی یہاں پہ جب میں بات کرنے لگا ہوں میں انتظامی نااہلی بتا رہا ہوں کہ یہ ایک انتظامی نااہلی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حکمرانی کس کے پاس ہے؟ اکثریت کس کے پاس ہے؟ جب اکثریت ہے, حکمرانی ہے, سب چیزیں ہیں, صوبائی حکومت تمہاری ہے, مقامی حکومت تمہاری ہے, یہ سارے انسیڈنٹ کیوں نہیں رک رہے؟ اس لیے نہیں رک رہے کیونکہ جو نظام آپ نے ان شہر سندھ کے باسیوں پہ امپوز کر دیا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. یہ حقیقت ہے. آج بھی اگر یہ سارے واقعات, اب اس کو کنیکٹ کریں, اگر میں گل پلازا والے انسیڈنٹ کو کنیکٹ کروں, یہ جو اے سی ڈی سی علاقوں میں پھرتے رہتے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ یہ کمیشن دے کے آتے ہیں, ماشاءاللہ کمیشن کا ایگزام دے کر آتے ہیں, اور کمیشن کی جگہ وہ مجھے لگتا ہے ان کے ذہن میں کمیشن ہی ہوتا ہے. وہ پوری زندگی جو ہے بیٹھ کے کمیشن کھاتے رہتے ہیں مختلف سیٹوں پہ بیٹھ کے.
5-5, 10-10 ہزار روپے میں اپنی اوقات بنائی ہوئی آپ لوگوں نے. برابر میں یہ ہے نا ڈی سی آفس. کیوں نہیں سیفٹی جو آڈٹ ہے اگر نہیں ہوا ہوا تھا, فائر سیفٹی کا کوئی انسپیکشن نہیں ہوئی ہوئی تھی, تو کیا کر رہے تھے بھائی وہاں کے اے سی ڈی سی؟ آپ انتظامی ہیں جناب, نہیں کریں گے آپ سے سوال. یہ عجیب سا ایک لولا لنگڑا گلا سڑا ہوا نظام جو ہے اس صوبے کے اوپر امپوز کر کے بیٹھی ہوئی ہے یہ یہاں کی صوبائی حکومت. اور سب اچھے کی رپورٹ ہے جناب, سب اچھے کی رپورٹ ہے. فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا تھا, سول ڈیفنس کا محکمہ کیا کر رہا تھا بھائی, سول ڈیفنس کا محکمہ کیا کر رہا تھا, اس کی بھی تو ذمہ داری بنتی تھی, لیبر ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بنتی تھی. ابھی 2023 میں آپ میڈیا حضراتی نے رپورٹ کیا, بتایا کہ جی کے ایم سی جو ہے وہ 3 بڑی شاہراہوں پہ موجود جو بلڈنگز ہیں اس کا فائر سیفٹی آڈٹ کرے گی. انہوں نے آڈٹ بھی کیا, بتایا کہ 90% سے زائد بلڈنگ جو ہے اس میں جو ہے وہ فائر الارم سسٹم نہیں ہے, ڈیٹیکشن سسٹم نہیں ہے, کہیں ہائیڈرنٹس نہیں موجود ہیں, فائر ہائیڈرنٹ جو ہوتے ہیں اسپرنکلز نہیں موجود ہیں. یہ خود بتایا ہمیں کے ایم سی کے جو ایم سی صاحب تھے, انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ آڈٹ کر رہے ہیں, ہم جو ہے انسپیکشن کر رہے ہیں. اور بھائی کیا ہوا اس انسپیکشن اور آڈٹ کا یار؟ راشد مناز آر جے مال میں آگ لگی تھی, اس کے بعد یہ والی بات ہوئی تھی جس میں 11 بات ہوئی تھی, ایک اور ہو گیا انسیڈنٹ. کون لے گا ذمہ داری, کون لے گا ذمہ داری؟ ہم بیٹھ کے یہاں پہ ہمارے لیے بڑا آسان کام ہے, ہم پولیٹیکل بیشنگ شروع کر دیں, بڑا آسان کام ہے کہ جی فلاں صاحب ذمہ دار, فلاں صاحب ذمہ دار. ہم تو نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامی نااہلیے آپ نے جو نظام اس صوبے پر امپوز کر کے رکھا ہوا ہے وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. اب اور کون سی صنعت چاہیے اس حکومت کو, اس صوبائی حکومت کو, تاکہ وہ کنونس ہو سکیں کہ بھائی جو نظام آپ نے دیا وہ اس میں لوگوں کو سہولت نہیں مل پا رہی ہے. سہولت تو کچھ حال یہ ہے کہ لوگوں کی جان اور مال دونوں کا تحفظ نہیں دے پا رہی ہے یہ بلدیاتی نظام. سب کو پتا ہے انسیڈنٹ ہوا ہوا 2 دن ہو گئے. ابھی جائے یہاں پہ امیجنا روڈ پہ ایک کیوس کی صورتحال ہے, کیوس کی صورتحال ہے. 2-3 گھنٹے ہو چکے ہیں, لوگ جو ہے وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ہمارے جو یہ ٹریفک کا محکمہ چلا رہے ہیں وہ ان کو نہیں پتا ہے کہ یہاں پہ آج ورکنگ ڈے تو یہاں پہ کیوس کی صورتحال ہو جانی ہے. 2 گھنٹے سے لوگ امیجنا روڈ پہ پھنسے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور بھائی اسی طرح چلتا رہے گا کیا, اسی طرح چلتا رہے گا کیا؟ اسی طرح آپ جو ہے وہ جا کے اسلام آباد میں پریزنٹیشنیں دیتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ جی سب اچھا ہے, سب اچھا ہے. وین اٹ کمز ٹو گراؤنڈ یہاں تو لوگ بربادی کا, یہاں شہر بربادی کا منظر پیش کر رہا ہے. کون سے محکمے کی بات کریں یار؟ آپ اس پریزنٹیشن میں بتاتے ہیں کہ جی رورل سپورٹ پروگرام سے ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا, آڈٹ رپورٹ بتاتی ہے کہ جعلی اکاؤنٹس بنائے میں اس سے ٹرانزیکشنیں ہو رہی ہے. کس کی بات مانے؟ آپ کے سرکاری جو محکموں کے کاغذات ہیں اس کی بات مانے یا اس پریزنٹیشن کی بات مانے؟ آپ نے بتایا انکم سپورٹ پروگرام سے اتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, تو گل پلازا جیسے انسیڈنٹ میں بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جڑ گئے, اس کی بھی تو ذمہ داری لینا یار یہ صوبائی حکومت. بتائیں نا کہ ہمارے بیڈ گورننس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ روڈ پہ آ گئے, یہ بھی تو بتائیں نا اس پریزنٹیشن میں. کیوں چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا سیچوریشن لیول کراس ہو چکا ہے لوگوں کا. اور کل آپ نے دیکھا جب حکمراں جماعت کے لوگ گئے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہاں پہ. لوگ پریشان ہیں, لوگ پریشان ہیں. آپ ان کی پریشانیوں میں, ان کے دکھ میں, ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے بجائے وہ ایک روایتی طور طریقے, اور کدھر ہیں وہ 10 روپے کے 12 ترجمان؟ ایسے تو ہر بیان پہ چڑھ اٹھتے ہیں. پرسوں سے ان کی ہڑتال ہوئی ہوئی ہے کیا؟ ان کی ہڑتال ہوئی ہوئی ہے. کیوں نہیں آ کے بتا رہے کہ تمہاری صوبائی حکومت نے تو بڑے تیر مارے ہوئے تھے یا مقامی حکومت نے بڑے تیر مارے ہوئے تم لوگوں نے؟ خدارا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, خدارا اس مسئلے کو سنجیدگی سے صوبائی حکومت نے دیکھنا ہوگا. بھائی جوڈیشل کمیشن, اگر میں صرف اس انسیڈنٹ کی بات کر لوں تو اس پہ تو جوڈیشل کمیشن فارم کیا جائے. یہ اے سی, یہ ڈی سی, یہ ایس بی سی اے, یہ بلڈنگ کا نقشہ کیسے پاس ہو جاتا ہے؟ چلے چھوڑے, یہ پرانی بلڈنگ تھی. ایسے بہت سارے اور بھی تو واقعات ہوئے ہیں. اس میں سیفٹی ایکوپمنٹس لگے ہوئے ہیں, سیفٹی آڈٹ ہوا ہوا ہے, اس کے چیکس کیسے لگ جاتے ہیں, کیسے لگ جاتے ہیں, کیسے لگ جاتے ہیں مجھے بتائے نا, اور کیسے اپروو ہو جاتی ہے؟ سب کو پتا ہے اس صوبے میں کیا ہوتا ہے, پیسہ پھینک تماشا دیکھ, ساری اپروولز مل جاتی ہیں جناب ایس بی سی اے سے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہر کے ریٹ طے ہوئے میں, گراؤنڈ پلس اتنا تو اتنے ریٹ, گراؤنڈ پلس اتنا تو اتنے ریٹ, سب کو پتا ہے یہ بات. کب تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلاتے رہیں گے یہ صوبائی حکومت؟ یہاں پر زمینوں کے قبضوں سے لے کر لوگوں کی تو اب جانیں مارنے لگ گئے ہیں آپ لوگ یار. اب کب ہوش آئے گا آپ لوگوں کو؟ اس چیز کو
اس چیز کو دیکھیں پولیٹیسائز کیے بغیر آج ان تمام مسائل کا جو بنیادی حل ہے وہ حل یہ ہے کہ آئیے، یہ پارلیمان موجود ہے، اس پارلیمان میں سندھ کی بڑی سیاسی جماعتوں کی سب کی نمائندگی موجود ہے، خدارہ جو موجودہ بلدیاتی نظام ہے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو زیادہ مالیاتی خود مختار بنانے کے لیے آئیں، بیٹھیں، بات کریں۔ یہ سمجھنا کہ میں نے جو کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، نہیں جناب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اچھا ہوتا تو لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہوتے، اگر وہ اچھا ہوتا تو لوگ ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے، اگر اچھا ہوتا تو ایسے واقعات نہیں ہوتے، اگر اچھا ہوتا تو دنیا کے تیسرے بدترین رہنے والے شہر میں شمار نہیں ہوتا آپ کے پروونشل کیپٹل کا، اگر سب اچھا ہوتا تو یہاں غربت ختم ہو چکی ہوتی، اگر سب اچھا ہوتا تو یہاں پر جو بچے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد کم ہوتی یا نہیں ہوتی۔ یہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، یہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ یہاں گٹر کے ڈھکن سے سٹارٹ کر لیجئے، یہاں فائر انسیڈنٹ ہو جاتے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ واٹر بورڈ، واٹر کارپوریشن سے پوچھے کہ بھائی کیا تمہارے پاس سینسز موجود ہے اس شہر میں کتنے گٹر کے ڈھکن لگنے، ان کو خود ہی کچھ نہیں پتا ہے۔ آپ اس محکمے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ گٹر کے ڈھکن لگا دے گا۔ یہاں حال یہ واٹر کارپوریشن کا کہ ایم پی ایم این اے جاتا ہے تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے 200-500 ڈھکن اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں کہ جاؤ بھائی اپنے علاقوں میں لگا لو۔ حکمراں جماعت کے جو چیئرمین ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے کیا ہیں؟ 20, 25, 30, 50 جس میں جتنا منہ بند ہو جاتا ہے ان کو دے کے جو ہے جان چھڑانے والی کام کیا جاتا ہے۔ کون سا ایسا محکمہ ہے 17 سالوں میں، کون سا ایسا محکمہ ہے جس پہ پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے وہ پراؤڈ فیل کر سکے کہ یہ ایک ایسا محکمہ بنا دیا جس میں بڑا زبردست کام ہوتا ہے، یہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ مطلب یو نیم اٹ، کوئی ایسا میں تو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے کنونس کرے، کوئی ایک محکمہ بھی تو نہیں ہے ایسا کہ جس میں وہ پراؤڈ فیل کر سکے۔ وہ الگ بات ہے پریزنٹیشن میں بہت سارا سب اچھا ہے کہ پالیسی دے دی گئی، تو خدا را اس پہ ایک خاص طور پہ میں یہ گل پلازا والے انسیڈنٹ پہ اس پہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے سب سے پہلی بات۔ اور دیکھیں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، جان کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ موجودہ حکمران اور حکومت ان کو کمپنسیٹ کرے، وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے، صوبائی حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ وفاقی حکومت اس صوبے سے ٹیکس، اس شہر سے ٹیکس کلیکٹ کر کے جاتی ہے تو ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے۔ صوبائی حکومت کا تو پورا بجٹ ہی چلتا ہے اس شہر کے اوپر ہے، تو ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ سب کو پتہ ہے ایک بزنس ہب میں ایک امپورٹنٹ جگہ تھی جہاں پہ اربوں روپے کے مالی نقصانات ہو گئے، ان کا ازالہ کرنے کی ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی، وہ ذمہ داری پوری کرے۔ آج صوبائی اسمبلی میں چونکہ آج اجلاس ہے، اسی حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پارلیمانی پارٹی نے کا ابھی اجلاس ہے اور اس میں یقینی طور پہ یہی پروپوزل رکھا جائے گا کہ ان کے معاوضے کے لیے سب سے پہلے تو اس کی انکوائری کی جائے، جن لوگوں کی غلطیاں ہیں اور باقی جتنے بھی جو بلڈنگز موجود ہے کہ جس میں خود آپ بتا رہے ہیں کہ 90% سے زائد جگہوں پر جو ہے وہ فائر سیفٹی آڈٹ نہیں ہوئے ہیں، تو فائر سیفٹی آڈٹ کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت میک شیور کرے، حکومت اپنی گورننس وہاں پہ میک شیور کرے کہ یہ ساری چیزیں ہوں، کیونکہ ہم دوبارہ بیٹھ کے ایک آر جے مال کا انسیڈنٹ ہوا تھا، 11 لوگوں کی اموات ہوئی تھی، اس کے بعد بڑے دعوے کیے گئے تھے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، پھر ہوا ملینیم مال پہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد گل پلازا پہ آگ لگ گئی، جب گل پلازا پہ آگ لگ گئی ہم دوبارہ یہی باتیں کرنا شروع ہو گئے، تو خدا را کہیں تو بند باندھیں۔ یہ جو بیوروکریسی آپ کی ضلعوں میں گھوم رہی ہوتی ہے، اگر ان کو زمینوں پر قبضہ کرانے کے لیے سہولت کاری سے فرصت مل جائے تو یہ والے کام بھی کر لے ہمارے جو مختار کار ہیں اور یہ اے سی اور ڈی سی ہے۔ یہ جو رشوت کا نظام لگایا ہوا ہے انہوں نے مختلف اضلاع میں، یہ دکانوں پہ سیل لگانے تو پہنچ جاتے ہیں، آپ کے سیل کی اوقات ہے 10,000 روپے اور 15,000 روپے، جس ٹیم کو آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہی آپ کی جو ہے وہ بیٹر بنی ہوئی ہوتی ہے اور آپ پیسے کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو خدا را یہ نظام نہیں چل سکتا۔ ان تمام چیزوں کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ان کے معاوضے کے لیے اس پہ ہم چاہیں گے کہ اسمبلی میں اس پہ تھورو ڈسکشن ہو، ممبران اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے، حکومت اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مل کے یہ والی چیزیں بہتر کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ یہ شہر ہمارا ہے جناب، یہ شہر ہمارا ہے، یہ ہم سب کا شہر ہے۔
اس شہر کے نظام کی بہتری کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم کردار ادا کرنے کے لیے کنٹینیویشن کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، خاص کر اس اسمبلی کی تشکیل کے بعد ہم مسلسل بات کر رہے ہیں، ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو انگیج کریں چیزوں میں، مگر ایک ڈٹائی کا منظر ہے. ہمیں اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے. اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ڈرامہ ہوا ہے بھائی؟ کتنے فائر ٹینڈرز اور باؤزرز جو ہیں وہ آپ کی حکومت نے جو ہے اس محکمے میں دے دیے ہیں. کتنا ان کو ویل اکوپڈ کر دیا ہے کہ وہ ایسے ان کے پاس فائر ریٹارڈنٹ کو اکوپمنٹس آ گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان آگ پر جو ہے وہ قابو پانے کے لیے آپ بڑا اچھے طریقے سے کر لیں. نہیں ہوا ہے نا. اچھا، پچھلے اسمبلی میں ہماری بہن نے قرارداد پیش کی تھی اسی حوالے سے، وہ پاس ہوئی ہے اسمبلی سے، وہ پاس ہوئی ہے اسمبلی کی پاس ہوئی قراردادوں کی تو حرمت پہ بات کر لیں یار، کام کر لیں یار. کب کریں گے؟ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کی بنیادی جڑ اس صوبے میں ہونے والا، رائج ہونے والا جو لاگو ہوا ہے وہ ہے لولا لنگڑا بلدیاتی نظام. جب تک اس نظام کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا ہم اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے، ہم اسی طرح واقعات بھگتتے رہیں گے، اسی طرح لاشیں اٹھاتے رہیں گے شہر والے. اس طرح کی حرکات و سکنات کا شہر اب متعامل نہیں ہو سکتا. حکمرانوں کو یہ بات سوچنی ہوگی، اور اس پریزنٹیشن کا جو 5 پوائنٹ ہے اس پریزنٹیشن کا تو کام میں نے لگا دیا کہ کیا ہے اس پریزنٹیشن کی اوقات ان شہریوں کے لیے، ان سندھ کے صوبے کے باسیوں کے لیے. اچھا، آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام میں تبدیلی لائی جائے، یا جو ذمہ داران ہیں یا خاص طور پہ میئر صاحب اس کو مستعفی ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا، دونوں باتیں ہیں نا. میں تو اس پہ پرسوں میں جہاں واقعہ ہوا تھا میں وہاں موجود تھا. کل فائٹر کی جو نماز جنازہ ہوئی ہے میں اس میں موجود تھا. یہ شہر ہمارا ہے، ہمیں اون کر رہا ہوں. اب پوائنٹ اتنا سا ہے کہ بجائے اس کے کہ میرے لیے بڑا آسان کام ہے میں بحث کرنا شروع ہو جاؤں وزیر اعلیٰ قصوروار ہے یا فلاں صاحب قصوروار ہے یا ڈمکا صاحب قصوروار ہے. بہت آسان ہے. کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ نظام ہے قصوروار. اس نظام کو امپوز کرنے والی جو صوبائی حکومت ہے وہ قصوروار ہے. آپ کے پاس میجورٹی ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کر لیتے ہیں. آپ دن کو رات کر دیتے ہیں، رات کو دن کر دیتے ہیں. یہی ہے نا. جب تک ایک امپاورڈ، فائنینشلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوگا یہ سارے مسائل اسی طرح چلتے رہیں گے. آپ کا شہر، میرا شہر دنیا کے تیسرے بدترین رہنے والے شہر میں شمار ہونے لگا ہے. اگلے سال میرے منہ میں خاک ٹاپ کرے گا بھائی. اگر یہی حرکتیں رہیں تو ٹاپ کر جائے گا پھر تو. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. میں نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ اسی لیے کیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر تو آئے، سمجھ میں تو آئے، لوگوں کو پتہ تو چلے. بھائی اگر غلطی انتظامیہ کی جانب سے ہے، جو وہاں کی گل پلازا کی انتظامیہ ہے، بالکل میں بھی سن رہا ہوں کہ جی جو ایسپورٹ پلان ہے وہ کوئی 400-500 دکانیں تھیں، بن گئی 1200 دکانوں کے بیچ میں ایک دیواری تو مارنی ہوتی ہے تو وہ 8,000 سے 15,000 20,000 30,000 کا کرایہ ہو جاتا ہے. پھر وہاں سے مہینہ بھی ہے، تمام چیزیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں اسی وقت کلیئر ہوں گی جب انکوائری ہوگی. تو میری تو ڈیمانڈ ہے پہلی کہ بھائی اس پہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، پتہ چلے. اور پھر یہ سارا کام ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں نا یہ سارا کام ہو گیا، 400 سے 1200 بن گئی. سرکار کہاں سو رہی ہے؟ ستو پی کے بیٹھی ہوئی ہے. کیا کر رہی ہے؟ ایس بی سی اے کیا کر رہا ہے؟ جو باقی ادارے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، جو گل پلازا اس کے سامنے ہی تو ڈی سی آفس ہے، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ڈی سی کیا کرتا ہے؟ پھر وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے ڈی سی، مجھے نہیں پتا ابھی کون ہے، وہ جو بھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اچار ڈالتے ہیں بیٹھ کے. ان کا کام ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھنا ہے. ان کا کام صرف ریسٹورنٹ پہ اور آگے پیچھے جگہ جا کے سیل لگانا اور 10 اور 15,000 روپے بیچ کے اپنی ٹیم کو دوبارہ ڈی سیل کرنا. یہی کام رہ گیا ہے. کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی نا بھائی. اسی بات کی تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم. بلدیاتی نظام ایک ادارے کے اندر ہو یار یہ 30 سے 33% ہے شاید کے ایم سی کے پاس، ایسا ہی ہے. باقی کنٹونمنٹس اور دیگر اداروں کے پاس ہے، ایسا ہی ہے نا بھائی. یہ کتنے سالوں سے یہ والی بات، کتنے سالوں سے ایسا ہی ہے نا. دیکھیں حقیقت کو سمجھنا ہوگا. نیوی کے بھی وہاں پہ اسنوکل لگے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ پورٹ کے پی ٹی کے لگے ہوئے تھے. بات اتنی سی ہے کہ کوئی سسٹم تو موجود نہیں ہے نا اس شہر میں. بھائی اگر کے ایم سی کے اپنے مالیاتی وسائل ہیں، کے ایم سی کے پاس اپنا ایک ذیلی محکمہ ہے، ذمہ داری ان کی بنتی ہے نا بھائی، ان کی بنتی. ہاں یقینی طور پہ شہر کا ایک واقعہ ہوا ہے میرے پڑوس میں، اگر کوئی خدا نہ خواستہ انسیڈنٹ ہوگا تو مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہوگا بھائی، مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہوگا. میں بھی اپنے سارے ایفرٹس کروں گا
کہ میں اس کو سپورٹ کرنے میں، اس کو اسسٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکوں. اب چونکہ میں خود انتظامیہ یا میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوں، میں نے جو پرسوں رات کو دیکھا تو وہاں پہ نیوی بھی لگی ہوئی تھی، وہاں کے پی ٹی والے بھی لگے ہوئے تھے، کل پاکستان آرمی اور ہمارے ایف ڈبلیو او کے جوان بھی آئے ہیں. تو جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں تو یہ چیز موجود ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعتاً جو آپ کی بات ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اسلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک عورت ہوتی ہے، اس کے 8 بچے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اپنی پڑوسن کو کہہ رہی ہوتی ہے بہن سچا پیار نہیں ملا. تو جماعت اسلامی کا تو یہ مسئلہ ہے بھائی. جماعت اسلامی کی بات مت کیا کریں یار، جماعت المنافقین ہے وہ خود سہولت کار تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جب یہ لولا لنگڑا نظام جو ہے وہ امپوز کیا جا رہا تھا. جماعت اسلامی کی بات مت کیا کریں بھائی میرے سامنے، اللہ معاف کرے منہ خراب ہو جاتا ہے. یہ باتیں تو میں کر چکا ہوں. وفاقی حکومت نے دینے ہوتے ہیں تو شاید پورے پاکستان بھر یا پورے سندھ بھر میں دے دیتے. ہم اس وقت اتحادی تھے وفاقی حکومت کے. 2 میونسپل کارپوریشن میں یہ فائر ٹینڈر میں باوجہ دیے گئے تھے اور کریڈٹ گوز ٹو ایم کیو ایم پاکستان اس وقت کی قیادت کہ انہوں نے 2 میٹروپولیٹن کارپوریشن میں فائر ٹینڈر دیے. میں اس بحث میں جائے بغیر کہ کس نے کیا دے دیا کس نے کیا نہیں دیا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں بھائی جو موجود ہیں وہ بھی تو کیپیسٹی پوری نہیں کر پا رہے نا. کیا ٹیکنالوجی ہے بھائی 2010 میں یوز کرنے والا موبائل آپ 2025 میں یوز کرو گے؟ نہیں کرو گے نا. وہ سلو ہوگا، وہ اپڈیٹڈ نہیں ہوگا. پہلے ٹچ کی پیڈ کے فون ہوتے تھے، اب اسمارٹ فون ہو گئے. تو ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. آپ اپنا موبائل سب سے پہلے چینج کرتے اگر آپ میں استطاعت ہوتی ہے تو آپ کے جب ڈپارٹمنٹ میں استطاعت ہی نہیں ہوگی تو وہ کیسے چینج کرے گا. میں بتا رہا ہوں نا، فائر فائٹر اپنی ہمت سے آگ بجھا رہے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں نا. اکوپمنٹ کیا ہے؟ وہ تو سیدھا کھڑا ہو کے وہ اس نے پائپ پکڑا ہوا اور وہ آگ بجھا رہا ہے. اس کے علاوہ ہے کیا بیچارے کے پاس؟ وہ تو ہمت ہے. اور پیچھے پانی بھی نہیں آ رہا. وہ تو بعد میں 3-4 گھنٹے کے بعد یہ اسٹریم لائن ہوئی ہے نا چیزیں کہ جس میں ٹینکرز آنا شروع ہو گئے لائن سے. ورنہ اسٹارٹ میں بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں خود وہاں موجود تھا. میں کوئی 1 گھنٹے کے قریب رہا اور آبزرو کر رہا تھا ساری چیزیں. پرابلم تھا بھائی پانی کا بھی، ایسی بات نہیں ہے. شروع میں جب ڈیٹیل آئے گی، انکوائری ہوگی تو اس میں سب چیز کلیئر ہو جائے گی. 3 منزلیں اگر رپورٹ پبلک نہیں بھی کی جاتی تو وہ کام کر لیے جائیں جس سے آگے والے واقعات نہ ہوں یار. میں تو سادی سی بات کر رہا ہوں. اس شہر میں آپ کو بتاؤں 30-40 منزلہ کی بلڈنگز کی جو NOC موجود ہے نا، موجود نظر آتی ہے نا شہر میں. کیا ہمارے اسنوکرز جو ہیں وہ اتنے ہیں ان کے پاس کہ 40 منزلہ پہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو اس کو تو ہم تو یہ تو انتظامی طور پہ کولیپس ہوئی ہوئی چیزیں چل رہی ہیں یار. ہم تو بس جہاں سے جو مال مفت دل بے رحم والی صورتحال ہے میرے بھائی.